الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ورسلت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اسلامی سال کا تیسرا مہینہ اسے کہا جاتا ہے. اس مہینے کی یہ خاصیت ہے کہ اس مہینے میں آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور آپ کی وفات بھی ہے. تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کے دن پیر کے دن اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور 63 سال کی اپنی عمر عزیز گزار کر کے، اپنی زندگی مبارک گزار کر کے 63 سال کی عمر کے بعد 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو گویا کہ یہ مہینہ آپ کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور آپ کی وفات کا بھی مہینہ ہے. اور آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کل ہمارے ماحول میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جو جان بوجھ کر یا انجانے سے دانستہ یا نادانستہ کسی بھی طریقے سے موقع پر جب بھی ان کو وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر تہمت لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، طعنے کستے ہیں اور طرح طرح کے اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. ایسے موقع پر ہمارے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کو پڑھیں اور آپ کی زندگی کو سیکھیں اور اسی طریقے سے آپ کی زندگی کو علماء کرام کی محفل میں مجلس میں بیٹھ کر کے ان کی صحبت سے سننے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر فتنوں کا ایک بہت بڑا دور آئے گا اور قدم قدم پر فتنے آئیں گے. بلکہ حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ انسان کا اپنے ہاتھ کے اوپر آگ کا انگارہ رکھنا. ظاہر سی بات ہے، آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ پر رکھنا کسی بھی انسان کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے دین کے اوپر چلنا بھی اسی طریقے سے مشکل ہو جائے گا. ان فتنوں میں ایک بہت ہی اہم اور ایک بہت ہی بڑا فتنہ جو آج بہت تیزی سے وائرل ہے، پھیل رہا ہے اور ہماری قوم کی ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی، بچوں کی اور بچیوں کی وہ ان فتنوں کا شکار ہو رہی ہے. میں آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کو بطور خاص اس فتنے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس فتنے کو سمجھیں، اس کو سنیں اور خود بھی ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو بھی ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد تم میں سے کسی کے والد نہیں، اس لیے کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ اولاد اللہ نے آپ کی زندگی میں ہی واپس لے لی. آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم، ان کی عمر 18 مہینے ہوئی، 18 سال نہیں 18 مہینے. آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور آپ کی جو نسل چلی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیٹی سے چلی ہے. بیٹے آپ کے کوئی بھی زندہ نہیں رہے، آپ کی حیات میں ہی بیٹے دنیا سے چلے گئے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن محمد اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے.
یعنی گویا کہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے اور ختم نبوت کی مہر آپ کے اوپر لگا دی ہے۔ اب جس طریقے سے ہمیں دوسری چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے اللہ ایک ہے، ان کے انبیاء کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، بعث بعد الموت پر ایمان لانا، جس طریقے سے ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے ختم نبوت کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ چلایا، اس لیے کہ اللہ نے جب انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس کی عبادت کس طریقے سے ہوگی، کیسے ہوگی، اس کو جاننے کے صرف دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ ایک ایک بندے کے پاس چل کر کے آئے اور اسے بتائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ان کاموں سے میں راضی ہوں گا، ان کاموں سے میں ناراض ہوں گا۔ ظاہر سی بات یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ ایک ایک بندے کے پاس جائیں گے نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک بندہ چل کر کے وہ اللہ کے پاس میں جائے اور جا کر کے پوچھے کہ اللہ ہم کو بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، آپ نے ہمیں پیدا تو کر دیا ہے لیکن اب ہمیں عبادت کس طریقے سے کرنی ہے اس کے بارے میں سوال کرے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ ایک ایک کے پاس چل کر کے آئے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بندہ ایک ایک چل کر کے اللہ کے پاس جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب جس اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس کا طریقے کا علم کیا ہوگا، معلوم کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے اس کے لیے یہ سلسلہ چلایا کہ اللہ نے ساری انسانیت میں سے چند بندوں کو چھانٹا جن کو ہم نبی کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان 1,24,000 نبیوں میں 313 کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو صرف نبوت ملتی ہے، اور رسول کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبوت بھی عطا فرمائے اور ساتھ میں کتاب بھی دے، نئی شریعت بھی عطا فرمائے۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور رسول بھی بنایا، ان کو نبی بنایا اور ساتھ میں توریت کتاب بھی ان کو عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور ساتھ میں کتاب انجیل بھی عطا فرمائی۔ تو انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، ان 1,24,000 میں 313 کو اللہ نے رسول بنایا ہے، اور ان کے مرتبے کو اللہ نے الگ الگ رکھا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے ہر ایک کو رسول کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے یہ جو نبیوں کا سلسلہ چلایا ہے، یہ نبیوں کا سلسلہ چلا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، زکریا، یحییٰ، داؤد، عیسیٰ، موسیٰ، یونس، ہارون، اس طریقے سے تقریباً 25 یا 26 پیغمبروں کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کا ذکر اللہ کے نبی نے حدیث میں کیا ہے، اور پھر بہت سے پیغمبر تو ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا کہ نبی جی بہت سے نبی ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے ان کا قصہ بیان ہی نہیں کیا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا یہ ماننا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے، ان کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہو، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہو یا ہمیں نہ معلوم ہو، ہمیں ان تمام کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، تبھی ایک مومن کہلائے گا۔ اب اللہ نے یہ جو آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ چلایا ہے، تو ظاہر سی بات یہ سلسلہ جب چلتا رہا تو کہیں پر تو یہ سلسلہ رکے گا۔ اب اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم فرما دیا، یعنی اللہ نے نبیوں کا جو سلسلہ چلایا تھا وہ آدم علیہ السلام سے چلا اور محمد رسول اللہ پر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک دوسرا کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، سمجھ گئے؟ اب قیامت تک کوئی دوسرا بھی نبی نہیں آئے گا۔ کلمے کے دو جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ کلمے کا یہ جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، یہ جو پہلا پارٹ ہے، یہ تو شروع دن سے ہی رہا ہے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔
لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، وہ چلے گئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، وہ چلے گئے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، وہ چلے گئے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہ چلے گئے اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب قیامت تک یہی محمد رسول اللہ چلے گا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی اس کے آگے نہیں لگے گا۔ لہذا اب جس کسی کو کامیابی چاہیے، جس کو مسلمان بننا ہے، جس کو ایمان والا بننا ہے، جس کو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، جس کو جنت حاصل کرنی ہے، جس کو نبی کی سفارش حاصل کرنی ہے، جس کو نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا ہے، اور جسے کامیابی چاہیے، تو اسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ہی کو لانا پڑے گا۔ اگر اس کے علاوہ وہ کسی اور کو لگاتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا بلکہ نامراد ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ، یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور آپ کے بعد پھر کسی کو بھی نیا نبی نہیں ماننا۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعمون انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، میری امت میں تقریباً 30 جھوٹے نبی آئیں گے، 30، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ لیکن میری امت کے لوگوں، میں تمہیں خبردار کر کے جا رہا ہوں، کان کھول کر کے اچھی طریقے سے سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد میں دوسرا کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے، یا کسی اور کو مسیح مانتا ہے، یا کسی بھی طرح کی تعبیر کرتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں محمد کو بھی اللہ کا رسول مانتا ہوں اور ساتھ میں کسی دوسرے کو بھی اللہ کا رسول مانتا ہوں، تو اس کا بھی ایمان کامل نہیں ہے بلکہ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسیلمہ کذاب نے پیغمبر کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے پیغمبر کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہمارے ملک ہندوستان میں پنجاب قادیان کا رہنے والا ایک شخص انگریز کے زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا، اور اس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک بہت بڑی تعداد اس کے سازش کا شکار ہو گئی۔ اور ہمارے نوجوان جو تعلیم سے دور ہے، جو علم سے دور ہے، جو دینی محفل سے دور ہے، جو تبلیغی اجتماعات سے دور ہے، یا اللہ والوں کی صحبت ان کو حاصل نہیں ہے، صرف دنیاوی صحبت ان کو حاصل ہے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہ اس کا شکار ہو رہی ہے۔ ایمان والو، خدا کے واسطے اپنے ایمان کو بچاؤ اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچاؤ، اس کی فکر کرو، اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس سازش کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، ایمان ایک اتنی ایسی چیز ہے کہ جب یہ کسی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دوبارہ انسان کوشش یہ کرے کہ وہ اس کے ہاتھ سے جا ہی نہ پائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے مل جانے کے بعد انسان ایمان سے نکلنے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے جس طریقے سے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ختم نبوت کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط رکھو، اپنے بچوں کو مضبوط رکھو، اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھا دو۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کھڑے ہو کر کے اس نے یہ کہا کہ صاحب میں نبی ہوں، اور کوئی دوسرا شخص آیا اور وہ چل کر کے اس کے پاس میں چلا گیا صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، آپ ہمیں ثبوت دے دو، آپ ہمیں پروف دے دو کہ کس بنیاد پر آپ نبی ہیں، تو سنو امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من طلب منہ علامۃ فقد کفر لقولہ علیہ السلام لا نبی بعدی، فرمایا کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کوئی دوسرا شخص اس سے دلیل پوچھنے کے لیے چلا گیا، تو فرمایا جس طریقے سے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ دلیل پوچھنے والا بھی مسلمان نہیں ہے کہ جب پیغمبر نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آئے گا، تو دلیل پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب سچے پیغمبر کی بات کا اعتبار نہیں ہے، سچے نبی کی زبان کا اعتبار نہیں ہے، سچے نبی نے اپنی سچی زبان سے جو بات فرما دی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کام بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، جب کریں گے تو اللہ پاک اس کے لیے بڑے بڑے انعامات کو نازل فرمائیں گے۔ چنانچہ اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ حضور کے زمانے میں کیا تھا، وہ یمن کے اندر تھا، اس کو
کو معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے وہ میری نبوت کو نہیں مانتا ہے، تو اس نے اس کو بلایا، ان کا نام تھا ابو مسلم خولانی۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم محمد کو اللہ کے رسول مانتے ہو؟ ابو مسلم خولانی نے فرمایا نعم، ہاں دل جان سے محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہو۔ اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، وہ کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، مجھے اللہ کے رسول مانتے ہو؟ فرمایا ما اسمع، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ پھر کہنے لگا اتشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کو اللہ کے رسول مانتے ہو؟ فرمایا نعم، زور سے، ہاں دل جان سے مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، مجھے مانتے ہو؟ فرمایا ما اسمع، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کو غصہ ہے، اس نے حکم دیا لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی گئی اور آگ بھڑکائی گئی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، صفت الصفا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا۔ بڑی آگ بھڑکائی گئی اور اس نے حکم دیا وَطُرِحَ فِيهَا ابو مسلم الخولانی، ابو مسلم کو اس آگ کے اندر ڈال دیا۔ چنانچہ ابو مسلم خولانی کو اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا گیا، کس جرم میں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کے بعد دوسرے کو نبی نہیں مانا۔ چنانچہ آگ میں گئے، لیکن آگ نے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا۔ تو ان کے لوگوں نے کہا کہ دیکھ تیرا کام تو ہوا نہیں، اور تو نے اس کو آگ میں ڈالا تھا، آگ نے اس کو جلایا نہیں، اس کی کرامت تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی، اس کو اپنے شہر سے نکالتے نہیں، لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگ جائیں گے۔ اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو یمن چھوڑ دو۔ وہ یمن سے چلے گئے، مدینہ آ گئے۔ مدینہ آ کر کے مسجد نبوی میں ایک ستون کے کنارے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا من این الرجل، کہاں سے آئے وہ اجنبی آدمی؟ فرمانے لگے من الیمن، یمن سے آئے۔ ہے تو بات تو چونکہ پھیل گئی تھی کہ ایسا ایسا یمن میں واقعہ پیش آیا، ایک شخص کو ڈالا گیا تھا لیکن آج نے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فما فعل عدو اللہ بصاحبنا الذی حرقوا بالنار فلم تضروا، کہ اس اللہ کے دشمن نے ہمارے اس ساتھی کے ساتھ بھی کیا کیا کہ جس کو اس شخص نے آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ نے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا۔ تو ابو مسلم خولانی فرمانے لگے وہ عبداللہ ابن صعود، وہ عبداللہ ابن صعود ہے۔ ابو مسلم خولانی کا اصل نام عبداللہ ابن صعود ہے، یعنی عقل نہیں تھی، تکبر ہم میں سے نہیں، ہاں میرے ساتھ ہوا تھا، ہاں میں نے کیا تھا، مجھے اللہ نے یہ کرامت دی ہے۔ سامنے عمر جیسا سوال پوچھنے والا ہو تو آدمی بڑھ کر کے اپنی تعریف کرے، فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی تو اللہ نے فراست عطا فرمائی کہ فرمایا نشدتک باللہ عز وجل انت ہوا، اللہ کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں صحیح صحیح بتاؤ تم ہی ہو؟ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو حضرت عمر ہے، فرمایا کہ ہاں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے فقبل ما بین عینیہ، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور پھر ان کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے ان کو لے کر کے آئے وَأَجْلَسَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي بَكْرَ الصِّدِّيقِ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو مسلم خولانی کو اپنے درمیان اور ابو بکر صدیق کے درمیان بٹھائے، جبکہ ابو مسلم خولانی صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کے قطب، غوث، ابدال، بزرگ، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء تمام کو جمع کر لو اور ان سب کی عبادتوں کو جمع کر لو، ایک صحابی کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ صحابی نے جو جنگ کی اللہ کے نبی کے ساتھ میں مل کر کے، اس جنگ کے دوران اس صحابی کے گھوڑے کی ناک کے اندر جو دھول چلی گئی ہے، ساری دنیا کے بزرگ اس دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ جن آنکھوں سے صحابی نے پیغمبر کو دیکھا ہے، بعد کے لوگ ان آنکھوں کو کہاں سے لائیں گے؟ جن کانوں سے صحابی نے پیغمبر کی باتوں کو سنا ہے، بعد کے لوگ ان کانوں کو کہاں سے لائیں گے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صحابی اس پر آمین کہہ رہے ہیں، یہ فضیلت دوسروں کو کہاں سے ملے گی؟ اتنا بڑا مقام، پھر ابو بکر صدیق کا اتنا بڑا مقام، خیر الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر اس قدر باصلاحیت ہے کہ عمر کو نبی بنایا جاتا، اتنا بڑا مقام۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تابعی کو اپنے ساتھ لیا
اور ابو بکر صدیق کے اور اپنے درمیان بٹھایا۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ختم نبوت کے اوپر کام کرو، عقیدے کو مضبوط کرے، اپنے بچوں کو اس کے اوپر تیار کر دو۔ اللہ کا نبی قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلا جائے۔ ان کو درمیان میں بٹھایا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی رعانی کما فی امتی کما فعل به کما فعل بابراہیم خلیل۔ فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے مرنے سے پہلے اس امت کے اندر ایسے شخص کو دکھا دیا کہ جس کے ساتھ اللہ نے ویسا ہی واقعہ کیا کہ جیسا کہ اللہ نے ابراہیم کے ساتھ میں کیا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ان پر آگ نے اثر نہیں کیا۔ اس امت میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ان کے اوپر بھی اثر نہیں کیا۔ ختم نبوت کے اوپر کام کرو، اللہ دنیا کی آگ سے بچائے گا ہی بچائے گا، آخرت کی آگ سے بھی اللہ آپ کو بچائے گا۔ حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت کے جلسوں میں بیان کرنے کی نیت سے شریک نہیں ہوتا ہوں، بلکہ ختم نبوت کے جلسے میں صرف اس وجہ سے شریک ہوتا ہوں کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم ختم نبوت کے لیے کام نہیں کریں گے تو گلی کا جانور اور گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے، کہ وہ بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ اور جس نبی کے صدقے میں ہم کو سب کچھ ملا، ایمان ملا، یہ زمین بنی، آسمان بنا، چاند سورج ستارے سیارے، یہ ساری کائنات کا اللہ نے نظام بنایا، افسوس کہ ہم اس نبی کے لیے کام نہ کریں۔ اس وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب قیامت تک یہی رہے گا، اور اس کو یاد کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اس کے مفہوم میں یہ بھی یاد رکھو کہ محمد اللہ کے آخری رسول ہے۔ اور بہت سارے حضرات کو بہت سارے عربی جملے یاد رہتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ مع الصابرین، کلمے وغیرہ۔ اسی طریقے سے آج میں آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا جملہ آپ عربی کا یاد کر لو، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دو، لا نبی بعدی، میرے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نیا نبی۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کرامت دکھائے، ہوا میں اڑنے لگے، آگ میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے، سمندر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے، اور زمین و آسمان کی قلابیں ملانے لگے، اس طریقے کی کرامتیں اور معجزے آپ کو دکھانے لگے، اور پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے نبی مان لو، مانو گے؟ مانو گے؟ اس لیے کہ صاف اللہ نے فرما دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسجد میں بیٹھ کر کے آپ سب حضرات اس کا ارادہ کریں، اور کسی سے دلیل پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو بھی دعویٰ کرے آنکھ بند کر کے کہو کہ تو جھوٹا ہے، محمد اللہ کے سچے رسول ہے اور آخری رسول ہے، اور کہو اپنی زبان سے کہ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، قیامت تک دوسرا کوئی بھی نہ نیا نبی آئے گا اور نہ نیا رسول آئے گا۔ آپ سب اللہ سے درخواست ہے کہ اس کی دعوت بھی چلائیں، کوشش بھی کریں اور محنت بھی کریں، اور ختم نبوت کے عقیدے پر خود بھی مضبوط رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے اوپر قائم کر دیں۔ انشاءاللہ یہ نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانا تو ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔